يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ذکر اور شکر کا بیان ہوا، اور اس آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز ذکر اللہ اور صبر و شکر پر ہی مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز جو کہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ حضور سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح نماز استسقاء اور نماز حاجت بھی نماز سے مدد چاہنے ہی کی صورت ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرت علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے آسانی فرمائے گا۔ اس آیت میں صبر کا ذکر ہوا۔ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں، بدنی صبر جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا، اور طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دو قسم ہے۔ قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں صبر کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے ان میں سے 10 فضائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور نمبر 2، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر اللہ عطا فرماتا ہے۔ صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ صبر کرنے والے رب کریم عز و جل کی طرف سے درد و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ صبر آدھا ایمان ہے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ صبر کئی طرح کا ہوتا ہے، لہذا ہماری زندگی میں اگر کوئی مشکلات پیش آ جائے تو اسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان مشکلات پر صبر کیا جائے، اور جو اپنے مشکلات پر صبر کرتے ہیں، مصیبت پر صبر کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا تو فرمایا گیا ہے کہ اہل محشر جب اسے دیکھیں گے جس نے دنیا میں صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارا ہے، تو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جو اجر اور جزا عطا فرمائے گا تو اہل محشر دیکھ کر اسے حسرت کریں گے اور سوچیں گے کاش میں بھی دنیا میں صبر کیا ہوتا تو مجھے بھی اللہ آج کے نوازشات ہمیں عطا فرماتا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے، جیسا کہ عام طور سے دنیا میں بہت سارے لوگ دنیا والوں کو اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ یہاں قرآن پاک میں صاف طور پر واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں
مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ صبر اللہ کی ذات نہیں ہے اور نماز بھی اللہ کی ذات نہیں ہے، لیکن قرآن پاک ان دونوں سے مدد مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، بلکہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا را انصاف اگر یہ آیت کریمہ ایاک نستعین میں مطلق استطاعت کا ذات الہی جل جلالہ میں حصر مقصود ہو تو کیا صرف انبیاء علیہم السلام ہی سے استعانت شرک ہوگی؟ یا یہی غیر خدا ہیں اور سب اشخاص و اشیاء وہابیہ کے نزدیک خدا ہے؟ یا آیات میں خاص انہیں کا نام لے دیا ہے کہ اس سے شرک اوروں سے روا ہے؟ نہیں، جب مطلقاً ذات وحدیت سے تخصیص اور غیر سے شرک ماننے کی ٹھہری تو کسی کی استعانت کسی غیر خدا سے کی جائے ہمیشہ ہر طرح شرک ہی ہوگی، انسان ہو یا جمادات، احیاء ہو یا اموات، ذوات ہو یا صفات، افعال ہو یا حالات، غیر خدا ہونے میں سب داخل ہیں۔ اب کیا جواب ہے آیت کریمہ کا؟ رب جل جلالہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت کرو صبر اور نماز سے۔ کیا صبر خدا ہے جس سے استعانت کا حکم ہوا ہے؟ کیا نماز خدا ہے جس سے استعانت کو ارشاد کیا گیا؟ دوسری آیت میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ کیوں صاحب، اگر غیر خدا سے مدد لینی مطلقاً محال ہے تو اس حکم الہی کا حاصل کیا؟ اگر ممکن ہو تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے مدد مانگنے میں کیا زہر گھل گیا؟ حدیثوں کی تو گنتی ہی نہیں، بکثرت احادیث میں صاف حکم ہے کہ صبح کی عبادت سے استعانت کرو، شام کی عبادت سے استعانت کرو۔ استعانت کا معنی مدد ہوتا ہے۔ کچھ رات رہے کہ عبادت سے استعانت کرو، علم کے لکھنے سے استعانت کرو، سحری کے کھانے سے استعانت کرو، دوپہر کے سونے سے استعانت، صدقہ سے استعانت کرو، حاجت روائیوں میں حاجتیں چھپانے سے استعانت کرو۔